بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے حضرات اکابر کے خلوص، تواضع اور بے ساختگی کے کچھ واقعات بیان کر کے فرمایا کہ ان واقعات کی کوئی نظیر میں پیش نہیں کر سکتا، اگرچہ اور حضرات بھی وسعت علم اور مجاہد عمل میں ان سے بڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو علم و عمل میں ان حضرات سے بھی زیادہ تھے، لیکن جو للہیت اور خلوص اور سادگی ان حضرات میں دیکھی کسی اور میں نہیں دیکھ سکا۔ لوگ کرامتوں کو ڈھونڈتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان حضرات کے واقعات کو دیکھیں کہ ان کا ہر واقعہ ایک مستقل کرامت ہے، اور پھر بڑا کمال یہ تھا کہ اپنے کمالات کو ہمیشہ چھپایا، ظاہر ہونے نہیں دیا۔ چنانچہ ایک بار حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ مسجد کے حجرے میں اپنے ایک شاگرد کے پاس تشریف لائے جن کے پاس چارپائی نہ تھی۔ مولانا ان کے لیے خود بنفس نفیس گھر سے چارپائی اٹھا کر لائے۔ ابھی لا ہی رہے تھے کہ اتفاق سے ان کے شاگرد نے دیکھ لیا، وہ دوڑ کر چارپائی اٹھانے لگے۔ مولانا نے فوراً چارپائی چھوڑ دی اور فرمایا کہ میں کوئی رعیت کا غلام نہیں جو اس کو پہنچاؤں، تم خود لے جاؤ۔ دیکھیے یہاں اپنے کمال تواضع کو کس لطافت و ظرافت کے ساتھ چھپا لیا۔ پھر فرمایا میں طالب علمی کے ختم تک اس خیال میں رہا کہ دنیا بھر کے علماء اسی شان کے ہوتے ہوں گے، لیکن جب باہر نکلا اور باہر کی دنیا کو دیکھا تو کسی اور جگہ یہ رنگ نہیں پایا جو اپنے اکابر میں پایا تھا۔ اس وقت اپنے حضرات اساتذہ کی قدر ہوئی کہ اللہ اکبر، یہ حضرات اپنا کہیں نظیر نہیں رکھتے ہیں، یعنی کوئی مثال اپنی نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے یہ چاہا تھا کہ جو نئی صورتیں معاملات بیع و شراء اور دیگر ذرائع معاش کی اس زمانے میں پیدا ہو گئی ہیں، ان کے جواز و عدم جواز کے متعلق شرعی احکام مدون کر دیے جائیں، اور اس مجموعے کا نام بھی میں نے حوادث الفتاوی تجویز کر دیا تھا۔ ان فتاوی کی تدوین کے لیے میں نے یہ صورت تجویز کی تھی کہ ہر قسم کے اہل معاملہ اپنے اپنے معاملات کی صورتیں، مثلا تاجر تجارت کی صورتیں، اہل زراعت کی صورتیں، ملازمت کی صورتیں لکھ کر میرے پاس بھیجیں۔ چنانچہ میں نے اپنے عام بیانات میں بھی خاص گفتگو کے موقعوں پر بھی اس کی ضرورت کو ظاہر کیا اور وعدے بھی لے لیے، لیکن افسوس کسی نے میری مدد ہی نہ کی۔ پھر بھی کچھ نئی صورتوں کے احکام میں نے بطور خود ہی نیز سوالات موصول ہونے پر لکھے جو حوادث الفتاوی کے نام سے شائع بھی ہو چکے ہیں، لیکن وہ بہت چھوٹا سا مجموعہ ہے جو زیادہ صورتوں کو حاوی نہیں اور ضروریات کے لیے کافی نہیں، مگر اس کے مطالعے سے کم از کم یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ معاملات کی جتنی نئی صورتیں ہیں ان سب کے احکام فقہا کے کلام میں موجود ہیں، کیونکہ وہ حضرات کلیات ایسے مقرر فرما گئے ہیں کہ انہی سے ساری نئی صورتوں کے احکام بسہولت نکل سکتے ہیں۔ یہ ان حضرات کی عجیب کرامت ہے، اور اس سے ان کے کلام کا جامع ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ بعد میں ابھی قریب دور کے بہت سے اکابر فقہا نے جدید مسائل پر اچھی تحقیقات جمع کر دی ہیں، اور اس زمانے سے اس زمانے تک اور بے شمار نئی تجارت و معاملات کی صورتیں سامنے آ گئی ہیں۔ ان سب کو بھی اس وقت علماء نے جمع کر دیا ہے، اس پر کتابیں موجود ہیں باقاعدہ طور پر۔ یہ ہے حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری کا ایک ضخیم ذخیرہ احکام موجود ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے مستقل اس پر قلم اٹھایا اور جدید مسائل پر احکام مرتب کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے علماء کی کتابیں موجود ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حضرات اگرچہ کہ کسی ایک جگہ بیٹھ کر کام کر رہے تھے،
لیکن زمانے کے حالات سے بے خبر نہیں تھے، زمانے کی ضروریات سے بے خبر نہیں تھے، اور اس کے لیے اپنا فرض سمجھتے تھے کہ دینی رہنمائی وقت پر ہو جانا چاہیے مسلمانوں کو، اور اس فریضے کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ جیسے فقہ کے بارے میں حضرت کو خیال آیا تھا، حوادث کہتے ہیں نئی پیش آنے والی باتوں کو، حوادث الفتاویٰ کے معنی نئے نئے احکام سے متعلق جو شریعت کا فتویٰ ہے اس کو جمع کیا۔ اسی طریقے سے علم کلام یعنی عقیدے کے سلسلے میں بھی حضرت کو فکر تھی۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح متکلمین نے جو علم کلام مدون کیا ہے اس میں بھی سب کچھ موجود ہے، کیونکہ انہی کے مقرر کردہ اصولوں پر سارے شبہات جدیدہ کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے، اور اسی ذخیرے سے کلام جدید کی بھی بآسانی تدوین ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی تدوین کا بھی قصد کیا تھا، اور علی گڑھ کالج میں جب میرا بیان ہوا تھا تو میں نے وہاں کے طلباء سے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ آپ صاحبوں کو جو جو شبہات ہوں ان کو لکھ کر میرے پاس بھیج دیں، اور اس کی یہ سہل صورت بھی میں نے تجویز کر دی تھی کہ مسجد میں ایک رجسٹر رکھ لیا جائے، اور ہر اتوار کو جہاں بہت سے اور کام کرتے ہیں 1 یا 2 سوال اس رجسٹر میں بھی لکھ دیا کریں، پھر جب ایک معتدل تعداد ہو جایا کرے ان سوالات کی نقل یا اس رجسٹر ہی کو میرے پاس بھیج دیا کریں، میں ان سوالات کا جواب لکھوں گا۔ لیکن باوجود اتنے بڑے مدعی ہونے کے ایک بھی تو خط نہیں آیا، بس اہل الرائے باتیں ہی بگاڑتے ہیں۔ یعنی لوگ جب اتنا کھل کر حضرت نے کہہ دیا بھائی آپ لوگوں کو آپ جدید تعلیم کے ادارے میں ہیں اور شکوک شبہات تو سب یہیں پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ ہی بھیج دیجئے لکھ کے جمع کر کے، ہم ہر بات کا جواب شافی قرآن حدیث کی روشنی میں دے دیں گے۔ تو ایسا اپیل کرنے کے باوجود حضرت فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، بس اہل الرائے باتیں ہی بگاڑتے ہیں، یعنی مشورے ہی دینا اور اعتراضات ہی کرنا، بس جواب نہیں چاہنا اس کا، اور جواب چاہنے کی فکر بھی نہیں ہو، اور عمل کے نام میں صفر ہیں، کوئی خود نہیں کرنا چاہتا۔ علماء پر الزام کہ یہ کچھ نہیں کرتے، علماء کو یوں چاہیے، علماء کو یوں چاہیے۔ ارے بھائی تمہیں بھی تو کچھ چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، یا سب علماء ہی کو کرنا چاہیے؟ ایک صاحب ریاست کے مدار المہام تھے، یعنی وہاں کے ایک منسٹر تھے، وہ بھی بہت جنٹل مین تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کلام جدید کے مدون ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے ضرورت کو تسلیم کر کے اس کی مفصل عملی صورت ان کے سامنے رکھی، اور جو کام ان کے کرنے کے تھے، مثلاً علماء کو تنخواہیں دے دے کر ان کو اس کام کے لیے ملازم رکھنا، اور ضروری کتابوں کا خرید کر انہیں فراہم کرنا، اور جمع شدہ مضامین کو شائع کرنا، ان کا انتظام ان کے سپرد کیا۔ تو بس پھر خاموشی اختیار کر لی۔ مشورے تو دیے، لیکن بتایا کہ بھائی جب آپ بڑے منصب پر ہیں، ایک ریاست کے ذمہ دار ہیں، اخراجات تو سرکار سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کم سے کم اتنے ہی کر دیجئے کہ کچھ لوگوں کو ہم کام کے لیے بٹھا دیں گے، ان علماء کو تنخواہ دے دیجئے، اور ان علماء کو جو کتابوں کی ضرورت ہے وہ دے دیجئے، پھر وہ جتنا جتنا کام کرتے جائیں چھپانے کا خرچہ آپ اٹھا لیجئے۔ تو باوجود ایک منسٹر ہونے کے بھی صرف مشورہ ہی دیا، لیکن عمل کچھ نہیں کیا، بس پھر تو سکوت ہی اختیار کر لیا، اور کبھی ایسی فرمائش دوبارہ نہیں کی۔ میں تو ایسے معترضین و مجوزین کو اسی طرح خاموش کرتا ہوں کہ ان کے کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ ان کے سر ڈال دیتا ہوں، بس پھر منہ نہ اعتراضات کرنے کا رہتا ہے، نہ تجویزات پیش کرنے کا۔ غرض ان جنٹل مینوں سے تو مجھے کوئی مدد نہیں ملی، لیکن میں نے بطور خود ہی ان کے بعض ایسے شبہات کے جن کا مجھ کو علم تھا جوابات لکھ کر الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ کے نام سے شائع کر دیا ہے، اور اس میں میں نے ایسے اصول موضوعہ قائم کر دیے ہیں جن سے میرے نزدیک اس قسم کے جتنے شبہات پیدا ہوں وہ سب ختم ہو سکتے ہیں۔ کسی نے حضرت سے عرض کیا کہ حوادث الفتاویٰ اور علم کلام جدید اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ مکمل مرتب فرما دیں تو احسان ہوگا۔
اس پر حضرت نے فرمایا کہ اب مجھ میں قوت کہاں ہے؟ پھر فرمایا کہ کام کے لوگ موجود ہیں مگر کام نہ کریں تو اس کا کیا علاج ہے؟ آرام طلبی سے تو کام ہوتا نہیں، کام تو کام کرنے ہی سے ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گو میرا دماغ بیکار تھا، لیکن چونکہ کام کرنے کا تقاضا میرے قلب میں تھا اس لیے کچھ نہ کچھ کر ہی لیا۔ اب میں نے آرام بھی اوروں سے زیادہ کیا ہے اور مشقت بھی اوروں سے زیادہ اٹھائی ہے، لیکن آرام کا استعمال تو بے شک میں نے کیا ہے، لیکن اہتمام اس کا زیادہ نہیں کیا۔ باقی اب تو قوت بھی نہیں رہی، لیکن الحمدللہ امنگ اور تقاضا قلب میں اب بھی ویسا ہے جیسا پہلے تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ خود قوی تر می شوت خمرے کہن خاصے آ خمرے کے باشد من لدن۔ اگر کوئی کام اب بھی ایسا آ جاتا ہے جس کا کرنا میرے نزدیک ضروری ہوتا ہے تو اس کو کسی طرح لگ لپٹ کر بہت جلد پورا کر لیتا ہوں، اور جب تک پورا نہیں کر لیتا چین نہیں آتا، برابر اس کا خیال لگا رہتا ہے، گو بعد کو بہت تکان بھی محسوس ہوتا ہے۔ غرض میں تو جیسا مجھ سے بھلا برا ہو سکا دین کی ضروری خدمت کر چکا، جو جی میں آیا اللہ نے پورا کر دیا، لیکن اب جو اور کام باقی ہے اس کو اور لوگ کریں، کیا وہ کر نہیں سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں اور مجھ سے اچھا کر سکتے ہیں، لیکن اگر خواہ مخواہ واجد علی شاہ کے عہدی یعنی سست و کاہل ہی بن جائیں تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ اودھ کا ایک حکمراں تھا، واجد علی شاہ اس کا نام تھا، بہت سست کاہل آدمی ہو، نواب تھا، حکمراں تھا، مگر طبیعت میں کاہلی اور غفلت تھی۔ تو اس کے بارے میں یہ لطیفہ مشہور ہے کہ اس کے محل میں سانپ نکل آیا، تو پڑا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، لوگوں نے کہا سانپ نکل آیا ہے، صحن میں سانپ آیا ہے، سانپ آیا ہے، تو ڈر گیا۔ کتنا بھی کاہل ہو موت سے تو ڈرتا ہی ہے، ڈر کے پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا۔ گھر میں اس کے پاس خدمت گزار سب عورتیں ہی تھیں، جیسے وزیر اعظم لیبیا کی خدمت گزار سب عورتیں ہی ہوا کرتی تھیں، اس کے گھر میں بھی سب عورتیں ہی تھیں۔ تو پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا، ادھر ادھر بھاگنے لگا، بولا کسی مردوئے کو بلاؤ، کسی مردوئے کو بلاؤ، کیونکہ عورتیں خدمت گزار تھیں سب۔ تو پھر ایک عورت نے ہمت کر کے کہا کہ حضور آپ بھی تو مردوا ہیں، تو کہاں لاٹھی لاؤ جلدی سے، پھر لاٹھی لے کے آیا، لاٹھی منگائی۔ تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں مردوا ہوں، سمجھیں، یہ بھول گیا تھا۔ تو ایسے کاہل تھے نواب صاحب، تو اس کو ایسے لوگوں کو عہدی کہتے ہیں، پڑے رہنے والے، بس کاہل سست، بس منصوبے بنانا اور کرنا کچھ نہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں کہیں ہے کہ ایسا ہی کوئی عہدی آدمی پڑا ہوا تھا کہیں پر، ایک بیر کے جھاڑ کے نیچے لیٹا ہوا تھا، تو بیر ویسے ہوا سے پکے ہوئے گرتے رہتے ہیں نیچے، تو ایک بیر ٹوٹ کے اس کے سینے پہ گرا، تو لیٹا رہا، جی میں آیا کہ بھائی بیر ہے، نیچے بھی نہیں گرا اور سینے پہ گرا ہے، کھا لینا چاہیے اس کو۔ تو اس کو ہاتھ نہیں ہو رہا تھا اٹھا کے کھانے کے واسطے۔ ایک آدمی گھوڑے پہ تیز تیز جا رہا تھا، اس کو آواز دیا، او بھائی او بھائی او بھائی، تو وہ بیچارہ سمجھ کے کہ کیا مصیبت آئی ہے اس کو، گھوڑا روکا، لگام لگایا اور بڑی مشکل سے اتر کے قریب میں آیا اور پوچھا کیا بات ہے، تو بولا یہ ذرا بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے۔ تو اس نے کہا کہ کمبخت، میرا اتنا کام خراب کیا، تیرا ہاتھ بازو ہی تھا، اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی کام کرنے کی صلاحیت تو اللہ نے بہت علماء کو دی ہے، یوں کاہل بنے بیٹھے رہیں گے تو تھوڑا ہی کام ہوگا، کام کرنے سے کام ہوگا۔ لیکن اب جو اور کام باقی ہیں اس کو اور لوگ کریں، کیا وہ کر نہیں سکتے؟ یعنی حضرت تو عمر بھر کرتے رہے اور بڑھاپا آ گیا، آخری وقت تھا، اس لیے فرمایا کہ کیا وہ لوگ نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں، اور مجھ سے اچھا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر خواہ مخواہ واجد علی شاہ کے عہدی بن جائیں تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔
اب تو اگر کسی کام میں ذرا بھی سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے اس سے بھی تکان ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ سچ جانیے اس کا تو مجھے وسوسہ بھی نہیں کہ یہ جو کچھ میں نے کام کیے ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں، بلکہ یہ ڈر ہے کہ کہیں ان پر مواخذہ نہ ہو۔ اس پر عرض کیا گیا کہ حضرت کی تصانیف تو بہت ہی نفع پہنچائی ہیں۔ فرمایا کہ اندھا مشعلچی بھی تو نفع پہنچاتا ہے۔ اندھا مشعلچی یعنی مشعل پہلے لکڑی کے کونے پر کچھ مسالہ لگا کر کے آگ جلائی جاتی تھی تو اس سے روشنی ہوتی تھی، اس کو مشعل کہتے ہیں۔ مشعل سفر میں ساتھ لے کے چلتے تھے، اس سے راستہ نظر آتا تھا، روشنی۔ تو یعنی سمجھو کہ قدیم زمانے کی ٹارچ تھی وہ۔ تو اگر کوئی اندھا آدمی ہاتھ میں مشعل لے کے چل رہا ہو تو دوسروں کو راستہ تو نظر آئے گا، لیکن خود اس کو دکھائی دے گا؟ اس کو تو کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ اس پر حضرت فرما رہے ہیں، اپنی حالت پر بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ یہ جو کچھ کام ہم سے ہوئے ہیں کبھی اس کا وسوسہ بھی نہیں آیا کہ یہ کوئی نیکی میں شمار ہو جائیں گے، اللہ مواخذہ ہی نہ کرے تو بہت بڑی بات ہے، یہ خیال تھا۔ اس پر حاضرین نے کہا کہ حضرت آپ کی تصنیفات نے تو پورے ملک میں نفع پہنچایا ہے، کہاں کہاں تک اس کا فائدہ پہنچا ہے، کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب ہوا۔ ایک بہشتی زیور کو سوچو کہ لاکھوں اس ملک کی عورتیں اس کے ذریعے سے نیک بیویاں بن گئی، اللہ والیاں بن گئی۔ تو لیکن حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نفع تو اندھے مشعلچی سے بھی ہو جاتا ہے، کہ دوسروں کو تو ہو جاتا ہے نفع اس کے مشعل سے۔ اسی واسطے الحمدللہ مجھے کبھی ناز نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ کی فکر رہی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ چنانچہ میں نے اپنے اہل علم احباب کی ایک کمیٹی بنائی تھی اور ان کے سپرد یہ کام کیا تھا کہ میری ساری تصانیف کو دیکھ کر جو ان میں غلطیاں ہوں ان کو جمع کر لیا جائے اور بعد مشورہ ان کی تصحیح شائع کر دی جائے، اور جو میں فتویٰ لکھوں اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اس کمیٹی کے لیے میں نے ایک مہر بھی بنوائی تھی جو اب تک موجود ہے۔ یہ انتظام میں نے اپنے اطمینان کے لیے کیا تھا، کیونکہ اپنی لیاقت پر مجھے کچھ زیادہ اعتماد نہیں۔ یہ بھی تقوی اللہ اور خوف خدا کی بات ہے۔ شاید ہی علماء کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہو جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں کتابیں لکھی، 1000 کے قریب کتابیں لکھی۔ پھر اخیر عمر میں حضرت کو احساس ہوا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اگر ان کتابوں میں کچھ ہم نے ایسی بات لکھ دی ہو جو دین کے خلاف ہو یا تحقیق کے خلاف ہو، اور سوال ہو گیا تو کیا جواب دیں گے۔ اس لیے دارالعلوم سے اور مظاہر سے اور جہاں بھی ان کے اپنے بڑے بڑے قابل علماء مریدین تھے ان کو حضرت نے طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ بھائی جو تنخواہ آپ کو وہاں مل رہی ہے وہ ہم دے دیں گے آپ کو، آپ یہاں ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، یہاں بیٹھ جاؤ لائبریری میں اور میری ایک ایک کتاب چاہے وہ چند صفحے کی ہو یا چند جلدوں میں ہو سب پڑھو، اور شیخ کی کتاب سمجھ کے مت پڑھو، تبصرے کے لیے آئی ہے یہ سمجھ کے پڑھو، اور پڑھ کر جہاں جہاں کھٹک ہو، جہاں جہاں آپ لوگوں کو کچھ خلجان ہو نشان کر کے مجھے دکھائیے اور میں سمجھوں یا پھر میں اس کو سمجھا دوں کہ یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ سمجھا سکوں تو پھر جیسے آپ لوگ اس میں اصلاح کے لیے کہیں گے اس کی اصلاح کر دی جائے، اور اخبار میں شائع کرتے رہیں گے اس کو کہ بھائی فلاں کتاب میں فلاں عبارت ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے، فلاں کتاب میں فلاں تحقیق جو ہے وہ سلف کے مطابق نہیں ہے یا جمہور کے مطابق نہیں ہے، اس کو صحیح کر دیں گے، درست کر لیں گے۔ تو یہ سلسلہ چلا، اور خانقاہ سے جو ماہنامہ النور نکلتا تھا اس میں ایک عنوان باقاعدہ بنا دیا گیا تھا، ترجیح الراجح، اس لیے کہ ان حضرات نے تحقیق کر کے بھی زیادہ سے زیادہ نامناسب یا بہتر تعبیر کی سفارش کی، غلط کا کچھ بھی نہیں نکلا اس میں، اس لیے ترجیح الراجح اس کا نام رکھا کہ بھئی جو راجح ہونا چاہیے اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس طرح عبارت یہ اچھی نہیں تھی اس سے اچھی ہے عبارت،
اور اس سے اچھا یہ عنوان، اس کو صحیح کرتے چلے گئے اور وہ چھپتا چلا گیا مسلسل۔ میں نے تو ترجیح الراجح کا سلسلہ اسی لیے جاری کر رکھا ہے کہ جس کو جو غلطی میری تصانیف میں ملے اس سے مجھے مطلع کر دے، تاکہ اگر مجھے اپنی غلطی کا اطمینان ہو جائے تو اس سے بالاعلان رجوع کر لوں۔ چنانچہ مجھ سے جہاں کہیں کوئی لغزش ہوئی ہے اس کا دل کھول کر بہت فراخ دلی سے میں نے اقرار کر لیا ہے، اور جہاں مجھے شرح صدر اپنی غلطی کا نہیں ہوا وہاں دوسرے کا قول بھی نقل کر دیا ہے۔ یعنی کہیں کہیں ایسی بات ان حضرات نے بتائی جس سے حضرت کو اطمینان نہیں ہوا، اور جو حضرت نے تحقیق کی تھی اسی پر اطمینان رہا۔ تو وہاں بھی یہ احتیاط کر لی کہ ان لوگوں نے جو اپنی رائے بتائی تھی وہ رائے بھی وہاں شامل کر دی کہ بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے، میری یہ تحقیق ہے اور علماء یہ بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کو بھی شائع کر دیا وہاں پر، تاکہ لوگ جس کو اختیار کر لیں۔ جہاں مجھے شرح صدر اپنی غلطی کا نہیں ہوا وہاں دوسرے کا قول بھی نقل کر دیا ہے، تاکہ جو قول جس کے جی کو لگے وہ اسی کو اختیار کر لے۔ میں نے ہمیشہ یہی کیا کہ خواہ مخواہ اپنی بات کو زبردستی مسلط نہیں کیا، اور یہ سب میرا کوئی کمال نہیں، یہ برکت ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ویسے تو یہ خصلت اپنے سبھی اکابر میں دیکھی، لیکن جو رنگ مولانا میں اس صفت کا نمایاں تھا کہ غلطی فوراً قبول کر لیتے، وہ اور حضرات میں ویسا نہ تھا۔ دوران درس میں جہاں کسی مقام پر ان کو شرح صدر نہ ہوا، جھٹ اپنے کسی ماتحت مدرس کے پاس کتاب لیے ہوئے جا پہنچے اور بے تکلف کہا کہ مولانا یہ مقام میری سمجھ میں نہیں آیا، ذرا اس کی تقریر تو کر دیجئے۔ چنانچہ ان کے سمجھانے کے بعد واپس آ کر طلباء کے سامنے اس کو دہرا دیتے اور فرماتے کہ فلاں مولانا نے اس مقام پر یہ تقریر کی ہے۔ ایک بڑے مالدار آدمی کے بیٹے نے، رئیس زادہ نے، حضرت کو ایک اونی کرتا دیا تھا، اون کا گرم کرتا دیا تھا، اور یہ خواہش کی تھی کہ آپ استعمال کر کے پھر مجھے دے دیجیے۔ ظاہر ہے کہ ان کا منشا اسے تبرکاً اپنے پاس رکھ لینا تھا، تو دے دیا حضرت نے۔ استعمال کے بعد واپس فرما دیا، تو اس میں یہ تحریر فرمایا کہ اس کرتے کو بطور یادگار محبت کے اپنے پاس رکھیے، یہ لکھ کر واپس کر دیا۔ اس پر کسی نے عرض کیا کہ وہ تو یادگار محبت کیا، تبرک سمجھ کر اپنے پاس رکھیں گے، اور نیت بھی وہی تھی ان کی دے کے واپس لینے کی، وہ تو اس کو تبرک سمجھیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ جو کچھ چاہیں سمجھیں، باقی میں نے اسی لیے یادگار محبت کا لفظ لکھا ہے کہ اپنی چیز کو تبرکاً دوسرے کو دینا حرام ہے۔ یہ میں نے فتوے کی شکل میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا، اور اس کی وجہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ ایسا بولنا کہ بھئی یہ چیز تبرکاً رکھ لو، ایسا بولنا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے اپنے کو بزرگ سمجھا، اس لائق سمجھا کہ اس کی چیزیں تبرک ہو جائیں، اور ایسا سمجھنا حرام ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اس لیے اپنی چیز کو تبرکاً دینا کبر ہے اور بزرگی کا دعویٰ ہے جو کہ حرام ہے۔ یعنی لینے والا تو ایسا سمجھ کے رکھ لے سکتا ہے، لے لے سکتا ہے، وہ تبرک سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی عقیدت اور اس کا ذہن تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، لیکن دینے والا اس کو تبرک کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود بھی مانتا ہے کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں۔ اور حضرت کا تو حال یہ تھا کہ ان سینکڑوں ہزار بھر تصنیفات کے باوجود بھی کبھی اپنے کو کسی لائق نہیں سمجھا حضرت نے۔ یعنی اسی لیے رمزی اٹاوی نے حضرت کے وصال کے بعد جو مرثیہ کہا اس میں ایک شعر یہ بھی کہا تھا کہ محدث، مفسر، فقیہ، عالم، حافظ و قاری، بئی ہما اوصاف، اظہار سے بری، تکبر سے عاری۔ یعنی فرمایا اہل تحقیق میں غلو تو ہوتا نہیں، اس لیے وہ ہر شے کو اس کے درجے پر رکھتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
کہ وہ مختلف فی مسائل میں نہ موافقت میں ضرورت سے زائد شدید ہوتے ہیں نہ مخالفت میں۔ محض کسی کے راضی کرنے کے لیے حدود کو بھلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ جتنے آدمی زیادہ بولتے ہیں ان کا دماغ کچھ معتدل نہیں ہوتا، مگر اتنا بھی کم نہ بولنا چاہیے کہ دوسرا آدمی منتظر ہی رہے کہ نواب صاحب کچھ بولتے ہی نہیں۔ ہر چیز میں اعتدال ہی مناسب ہے۔ ایک بار زیادہ بولنے کی خرابی اس مثال سے واضح فرمائی تھی کہ جو ہانڈی ہمیشہ ابلتی ہی رہے گی اس کا سارا مسالہ نکل جائے گا اور بالکل پھیکی بے لطف رہ جائے گی، یعنی اوپر جو مسالہ تیل وغیرہ ہے وہ سب ابل کے گر ہی جائے گا، بعد میں دال پانی رہ جائے گا، اندر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب جی زیادہ نہ بولے اور چپ بھی نہ رہے۔ بعض لوگ آتے ہیں اور چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ کام کرنے والا آدمی وہ منتشر ہوتا ہے، پوچھو بھی کیا بات ہے بھائی، کیوں نہیں بولتے، کہاں نہیں بولتے، بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں، ہوں بھی نہیں بولتے، اشارہ بھی نہیں، کچھ نہیں۔ پھر پوچھو کیا بات ہے، کچھ بولنا ہے تو نہیں بولنا ہے، یہ بھی نہیں بولتے، بس چپ چاپ بیٹھے رہتے۔ اب خدا جانے کن لوگوں نے ان کو یہ ادب سکھایا ہے، بڑوں کی محفل کا ادب کس نے سکھایا؟ ایسا ادب تو یہ تو اتنی یعنی پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ آدمی کو ٹینشن ہوتا ہے اور وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے ہرگز نہیں کر سکتا اس زبردستی کے مسلط ہونے سے۔ بولنا چاہیے، وجہ بتا دینا چاہیے، بس یہی بتا دے آدمی کہ کام کچھ نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، بس کچھ تو بولے، بولتا ہی نہیں، چپ چاپ رہتا ہے بالکل۔ طریقت کے مسائل میں سے ہے کہ سالک کو تشویش سے بچنا چاہیے۔ تشویش یعنی ذہن کے منتشر ہونے سے بچنا چاہیے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا بڑا اہتمام دیکھا، حتیٰ کہ اگر کسی کا یہ مذاق دیکھا کہ اس کے قلب کو زیادہ مال کے مالک ہونے سے بھی تشویش ہوتی ہے تو اس کو یہ رائے دی کہ اپنے پاس مال کم رکھو، اور کسی کو کم سرمایہ ہونے کی حالت میں تشویش ہوتی تو اس کو یہ مشورہ دیتے کہ زیادہ سرمایہ اپنے پاس جمع کرو۔ ایک دفعہ مجھے خیال ہوا کہ وہ قواعد سے اور تجربے سے تو جمعیت قلب کا نافع ہونا اور تشویش کا مضر ہونا ظاہر اور مسلم ہے، لیکن اس کا ماخذ بھی کہیں قرآن و حدیث میں ہے، یعنی کوئی دلیل قرآن میں بھی ہے اس کی۔ چنانچہ ایک دفعہ یہ حدیث ذہن میں آئی کہ گر عشاء اور عشاء دونوں حاضر ہوں، یعنی عشاء نماز عشاء اور عشاء یعنی رات کا کھانا، ڈنر، اگر عشاء اور عشاء دونوں حاضر ہوں تو پہلے عشاء سے فارغ ہو لینا چاہیے، یعنی کھانا پہلے کھا لے۔ اس ماخذ کے ذہن میں آ جانے سے میرا جی بہت خوش ہوا۔ دیکھیے یہاں بھی علت یہی ہے کہ پہلے کھانے سے فارغ ہو جائے تو نماز میں تشویش نہ رہے گی۔ اصل تصوف کوئی نئی چیز نہیں، وہی چیز ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، البتہ کچھ اصطلاحات اور کچھ حالات نئے معلوم ہوتے ہیں۔ سو اصطلاحات تو خود علماء محدثین و فقہا کی بھی اپنی خاص جو بضرورت تسہیل مقرر کر لی ہیں، جن کو بدعت ممنوعہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ احداث فی الدین نہیں ہے جو منع ہے، احداث للدین ہے جو منع نہیں ہے۔ یہ تفصیل ہمارے اکابر نے کی ہے جو نہایت لطیف ہے، بالکل صحیح ہے، اور اصطلاحوں کی ضرورت جو تسہیل کے لیے ہے اختلاف استعداد کی وجہ سے پڑی۔ چنانچہ جو رنگ علماء مصنفین کی تقریر کا ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا نہیں تھا، لیکن اس سے مقاصد نہیں بدلے۔ یہی حال تصوف کا بھی ہے کہ صرف بعض اصطلاحیں مختلف ہیں، باقی مقاصد وہی ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں۔ یہاں جب حضرت حاجی صاحب تشریف رکھتے تھے، یعنی تھانہ بون کی خانقاہ میں، بعد میں تو حضرت ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے، وہیں انتقال ہو گیا۔ یہاں جب حضرت حاجی صاحب تشریف رکھتے تھے تو حافظ عبد القادر جو حضرت کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی، رات کو یہیں سردی میں حضرت کی چارپائی کے نیچے لیٹتے تھے۔ حضرت کی چارپائی بہت مکلف تھی،
نوار سے بنی ہوئی رنگین پائے، سیج بند کسے ہوئے، لوگ یوں سمجھتے تھے کہ نوابوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن حال یہ تھا کہ مجھ سے خود حافظ عبد القادر نے بتایا کہ عشاء کے بعد حضرت اول میں چارپائی پر آ کر لیٹ جاتے، بس اس وقت تو سب نے دیکھ لیا کہ حضرت عشاء کے بعد سو رہے ہیں، لیکن جب سب نمازی چلے جاتے تو مؤذن سے دروازہ بند کرا لیتے اور مسجد میں مصلی بچھا کر ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ حافظ صاحب کہتے تھے کہ رات بھر میں شاید تھوڑی ہی دیر آرام فرماتے ہوں، کیونکہ جب آنکھ کھلی میری تو حضرت کو مسجد میں بیٹھے ذکر میں مشغول ہی دیکھا، اور کوئی دن ناغا نہ جاتا تھا کہ روتے نہ ہوں، اور بڑے درد سے رو رو کر یہ شعر پڑھتے تھے: اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن۔ پیدا مکن یعنی ظاہر مت کر، یعنی اے خدا اس بندے کو بے آبرو اور رسوا نہ فرمائیے گا، ہوں تو میں برا مگر میرے راز کو نہ کھولیے گا۔ یہ واقعہ سنا کر حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں: حضرت جس کو منزل پر پہنچنا ہوگا وہ رات ہو یا دن، جب وقت ملے گا چل پڑے گا۔ ہم غافل ہیں، بس جہاں ہیں وہیں دھرے ہوئے ہیں۔ اب لوگ بجائے اپنی فکر دین کے رات دن اسی مشغلے میں رہتے ہیں کہ فلانا ہمارا معتقد ہو جائے۔ ارے کیا رکھا ہے کسی کے معتقد ہو جانے میں؟ اگر معتقد ہو ہی گیا تو کئی ٹکے مل گئے۔ میری چھوٹی ہمشیرہ کا جب انتقال ہوا، ہمشیر جو ہے ایک دودھ پینے والے کو کہتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہا بڑھا کر کے، ہمشیر تو فارسی کا لفظ ہے، اس کے آگے عربی کی ہا بڑھا کر کے بہن بنا لیا اس کو۔ میری چھوٹی ہمشیرہ کا جب انتقال ہوا تو میں اس زمانے میں جامع العلوم کانپور میں مدرس تھا۔ جس وقت اس خبر کی اطلاع کا خط آیا میں درس دے رہا تھا، گو میں نے درس موقوف نہیں کیا، نہ طلبہ کو اس کی خبر ہونے دی، لیکن پھر بھی آخر بہن تھی، چہرے سے غم کے آثار سب پر ظاہر ہو گئے۔ یہاں تک کہ طلبہ نے پوچھا کیا خط میں کوئی رنج کی بات لکھی ہے؟ اس وقت میں نے ظاہر کر دیا کہ ہاں میری بہن کا انتقال ہو گیا۔ اس پر سب نے کہا کہ آج ہم سبق نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا کہ میاں پڑھو بھی، اس کو ثواب ہوگا، فائدہ ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آج تو جی نہیں چاہتا۔ پھر میں نے اصرار نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم اجازت چاہتے ہیں کہ ہم سب قرآن شریف پڑھ کر مرحومہ کو ایصال ثواب کریں۔ میں نے کہا کہ بھائی تمہاری خوشی ہے، میں تو اپنے دوستوں کو اس کی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ یوں بطور خود اپنی محبت سے ایصال ثواب کریں تو آپ لوگوں کو اختیار ہے۔ ایصال ثواب کی فضیلت بھی بہت ہے، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے، مگر حکم نہیں، مگر ایک طریق سے، وہ یہ کہ جمع ہو کے نہیں پڑھو، اپنے اپنے حجروں میں بیٹھ کر پڑھ لو، تاکہ جس کا جتنا جی چاہے پڑھے، جس کا جی نہ چاہے نہ پڑھے۔ پھر میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے اطلاع نہ کرو کہ کس نے کتنا بخشا، ورنہ اطلاع کی ضرورت سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ کم از کم 5 پارے تو پڑھیں، حالانکہ اگر میری اطلاع کے لیے 5 پارے پڑھے تو ان کا 1 حرف بھی قبول نہ ہوگا۔ خلاف اس کے اگر کسی نے خلوص سے صرف 1 بار قل هو اللہ پڑھ کر بخشا تو یہ قل هو اللہ بھی مقبول ہو جائے گا اور مرحومہ کے حق میں نافع، اور وہ 5 پارے مقبول اور نافع نہیں۔ چنانچہ جس کو جتنی توفیق ہوئی اس نے بطور خود بلا مجھے اطلاع کیے ہوئے آزادی اور خوش دلی کے ساتھ قرآن پڑھ کر بخش دیا۔ تو کسی کے مرنے پر کرنے کے کام تو یہ ہیں۔ اب میں جلسہ کرتا، مرحومہ کی تعریفیں کرتا، اظہار غم کا ریزولیوشن پاس کراتا، اخباروں میں شائع کرا دیتا، مدرسے میں تعطیل کر دیتا، تو اس سے کیا مرحومہ کو فائدہ پہنچتا؟ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا ہے کہ جو شیخ خود کچھ نہ کرے اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی، وہ خود اس کو حاجت نہ رہے، لیکن اس غرض سے اس کو ذکر شغل کرتے رہنا چاہیے کہ خود تلقی کر کے آگے القاء کرے، ورنہ اگر خود کچھ نہ کرے گا تو دوسروں کو کیا القاء کرے گا۔ پھر اثر کے متعلق بیان فرمایا، یعنی ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس کے متعلق بیان فرمایا کہ اگر خود عمل نہ کرے تو کہنے میں قوت نہیں ہوتی،
اس لیے اثر کم ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو شخص خود تقوی اختیار کرتا ہے اس کے کہنے کا زیادہ اثر ہوتا ہے بنسبت اس کے جو غیر متقی، اور اس کا تجربہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ بعض حضرات علماء تو نہیں ہیں لیکن صاحب تقوی ہیں، صاحب عمل ہیں، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، وہ اگر کچھ نصیحت کرتے ہیں تو سامعین حاضرین کے دلوں پر بہت اثر ہوتا ہے اس کا۔ اور بعض ایسے ہیں ماشاءاللہ بہترین عالم ہیں اور بہترین تقریر کرتے ہیں، تو بس تقریر ہی تقریر رہ جاتی ہے، تاثیر قلوب کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا تجربہ عام طور سے ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے 2 جملوں میں جو اثر ہوتا تھا وہ دوسرے واعظوں کی لمبی لمبی تقریروں میں بھی نہ ہوتا تھا۔ جو اثر ان کے اس جملے میں ہوتا تھا کہ خدا سے ڈرو، بس اتنا کہتے خدا سے ڈرو، وہ دوسروں کے سال ہا سال کے واعظ و پن میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ کتنا کریں، بعض دیکھے ہوئے لوگوں سے میں نے سنا الہ آباد میں ایک لمبے عرصے سے ایک جگہ پر مارکیٹ کے درمیان میں ربیع الاول کے مہینے میں 12 دن تک جلسہ سیرت ہوتا ہے۔ پہلے کچھ مولود ولود ہوتا تھا، اس کو اہل حق نے بدل کے ایک جلسہ بنا دیا، جلسہ کرو، حضور کی تعریف و توصیف کرو تاکہ لوگوں کو دین کا علم ہو جائے اس بہانے۔ تو وہ سلسلہ ابھی بھی چلتا ہے، اور اس میں شاید ہی ملک کا کوئی عالم ہو جس کو ان لوگوں نے نہ بلایا ہو، اس لیے کہ ہر سال چلتا ہے اور 12 دن چلتا ہے تو چلتا ہی رہتا، تو بلاتے ہی رہتے علماء کو۔ میں بھی ایک دفعہ گیا اس میں، اور شاید ہی ہمارے اکابر میں سبھی گئے تقریباً۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہیں جلسے بیان میں جاتے ہی نہیں تھے، لیکن وہ جلسے کی کمیٹی والے حضرت کو بھی لے گئے اور حضرت کو بھی بیان کرایا وہاں پر ان لوگوں نے، سمجھے۔ تو ہم تو نہیں تھے اس جلسے میں، لیکن دیکھے ہوئے ایک عالم نے بتایا کہ ایک مرتبہ آخری دن کا جلسہ تھا جو بڑے اہتمام سے ہوتا تھا، صبح فجر تک چلتا تھا آخری دن کا جلسہ۔ تو ملک کے بڑے بڑے علماء آئے، کسی نے 2 گھنٹے سیرت پر تقریر کی، کسی نے 2.5 گھنٹے کی، کسی نے 3 گھنٹے کی تقریر، اور ایسے ہوتے ہوئے سردیوں کی لمبی رات، اب پوری رات بڑی بڑی زوردار تقریریں چلیں، اور لوگ جو ہیں تھوڑی دیر تک سنتے رہے، اس کے بعد بیٹھ کے اونگتے رہے، اس کے بعد وہیں پر لیٹ کے سوتے رہے۔ یو پی بہار وغیرہ کے جلسے رات میں ہوتے ہیں صبح تک، اور تقریباً 90% لوگ باقاعدہ سر کے نیچے گھاس رکھ کے سوتے ہیں، سب سوتے رہتے ہیں، مقررین تقریر کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتا ہے۔ مجھے بھی جانے کا موقع ملا ایسی تقریروں میں، کس کو سناؤ، تھوڑے سے بیٹھے رہتے ہیں سامنے، باقی سب آرام سے سوتے رہتے، پورا میدان سوتے رہتا ہے۔ اب وہ سوتے ہوئے ہی کو سامعین سمجھ کے ایسی دھواں تقریریں اور شاعروں کے زبردست نعتیں نظمیں رات تمام چلتی رہتی، سننے والے سب سوتے رہتے ہیں۔ تو خیر، لوگ کب تک سنتے، سن کے سو گئے، تھک گئے، اور اخیر شب میں دعا سے پہلے حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر تھا، ان کو دعا کرنا تھا۔ تو حضرت آئے، اعلان ہوا حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے، سب لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے جم کے سب۔ حضرت آئے اسٹیج پر، حضرت کو اگر ان کے دل میں آتا تو اچانک بیان شروع کر دیتے تھے، تو ان کے دل میں آیا، انہوں نے کچھ بولنا شروع کر دیا، تو مشکل سے 5, 10, 15 منٹ کا حضرت کا بیان ہوا، اور رات بھر کی تقریریں سن کے سونے والے وہی 10-15 منٹ میں رو کے بدحال ہو گئے جی۔ پھر حضرت نے دعا فرما دی۔ تو یہ ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب واعظ کہتے تھے تو 1 لاکھ کا بھی مجمع ہوتا تھا ان کے بیان میں، بہت مجلس میں لوگ آتے تھے، بہت متوجہ ہوتے تھے، سنتے تھے، آہیں نکلتی رہتی تھی، چیخیں نکلتی رہتی تھیں، لوگ بے ہوش ہوتے تھے، کبھی کبھی تو جان بھی نکل جاتی تھی، ایسی تاثیر تھی بیان میں حضرت۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں اس کو سنتا پڑھتا تھا بچپن سے تو غلو سمجھتا تھا کہ لوگ اپنے پیروں کے بارے میں بہت غالیانہ باتیں کہتے ہیں، اس کو بھی غلو سمجھتا تھا۔ لیکن تاریخ دعوت و عزیمت کے تصنیف کے سلسلے میں جب میں نے رتب و یابس سب تحقیقات کر لیں، سب کتابیں پڑھ لیں،
تو مجھے یقین کرنا پڑا کہ واقعی ایسی ہی تاثیر تھی ان کی مجلس کی، ایسی تاثیر تھی ان کی مجلس کے اندر، یقین کی عادت ہے۔ خیر بہرحال جو ہے ان کے صاحبزادے عالم ہو کے آئے، بہت قابل تھے اور لائق و فائق تھے، تو کبھی کبھی حضرت نہیں آتے ذوف پیرانہ سالی کی وجہ سے، تو وہ آتے تھے، لوگ ان کو ہی بولتے تھے کہ حضرت آج آپ کر دیجئے، تو وہ بیان کرتے تھے، تو کوئی خاص اثر لوگ قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ ابھی تو یہ علم حاصل کر کے مجاہدے کے راستے میں قدم رکھے ہوئے تھے، کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جانشین تھے، خلیفہ تھے، ان کے بعد وہی بڑے مانے جاتے تھے اس حلقے میں، اور تو مولانا نے ان سے کہا کہ دیکھو چچا جان، میں اتنی علمی تقریر کرتا ہوں، اتنی بڑی باتیں بیان کرتا ہوں، ایسے تحقیقاتی مضامین بیان کرتا ہوں، یہ لوگوں کو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، بس سن کے سر ہلاتے رہتے ہیں بیٹھ کے ادب سے، بس سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور ابا جان آتے ہیں 2-4 باتیں بولتے ہیں تو سب رو راٹ کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بات تو آپ کو بھی جب ہی سمجھ میں آئے گی جب آپ اس راستے سے گزر جائیں گے، میں وجہ تو نہیں بتا سکتا کچھ، بے شک آپ کا علم تو بہت زبردست ہے، سب صحیح ہے، لیکن وہ کیا اثر ہے وہ آپ کو تجربہ ہی بتائے گا، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو پھر حضرت جو ہیں کچھ ہمت محسوس کیے تو اٹھ کے آ گئے، تو بہرحال اسٹیج ان کے لیے خالی ہو گیا، وہ آ کے بیٹھ گئے، لوگ سب متوجہ ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی رات میں دودھ پینے کے بعد بچا ہوا دودھ اٹھا کے چھینکے میں رکھ دیا تھا کہ صبح پی لوں گا، تو رات میں ایک کالی بلی آئی اور سارا دودھ پی کر گئی، اور تب سے میں اتنا غمزدہ ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو لوگ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، سمجھے نا، رونے لگے لوگ، اور جس کو دیکھو آنسو گر رہے ہیں، ہچکیاں لے رہا ہے، رو رہا ہے، سب رو رہا ہے، سب رو رہا ہے، اور حضرت اتنا بیان کرے وہ چلے گئے جی۔ تب حضرت کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا ان سے، حضرت کے جانشین سے، کہ دیکھو چچا جان یہ بھی کوئی بات ہوئی، ان کا دودھ بلی پی گئی تو سب رو رہے ہیں بیٹھ کے جی، یہ بھی کوئی بات ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت تو آج بہت عجیب بات کہہ گئے، وہ تو کہو کہ ہمارے دل گردے نے برداشت کر لیا، ورنہ آج برداشت بھی نہ ہو سکتا، ایسی بات حضرت کہہ کے گئے ہیں، ایسی نصیحت فرما دی ہے۔ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان عمر بھر محنت کر کے، کوشش کر کے اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اور اٹھا کے رکھتا ہے کہ کل قیامت میں کام آئیں گے، لیکن شیطان، ابلیس اور نفس وہ کالی بلی کی شکل میں آ کر وہ ہمارا سارا دودھ پی جاتے ہیں، ریاکاری پیدا کر کے، تکبر پیدا کر کے، دکھاوا پیدا کر کے سارے اعمال کو مرنے سے پہلے غارت کر دیا۔ اب اللہ کے سامنے گئے تو پتہ چلا کہ عمل سے تو ساری زندگی بھری ہوئی تھی، پر قبولیت کے لائق ایک بھی نہیں بچا، لہٰذا اب اس کا کیا ہوگا قیامت میں؟ نہ دوسری زندگی ہے اعمال کرنے کے لیے، اور نہ یہ اعمال قبول ہوئے، تو سوائے جہنم میں جانے کے اور کیا ہوگا اس کا؟ تو اس سے بڑھ کر کیا انسان کا سب سے بڑا خسارہ کون سا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر سب سے مصیبت کون سی ہو سکتی؟ یہ حضرت فرمانا چاہ رہے تھے، ان کے مریدین سب سمجھ گئے، اس لیے کہ وہ ان کا مزاج، ان کا ذوق جانتے ہیں، وہ بولتے کیا ہیں سب ان کو معلوم ہے، پرانے لوگ ہیں، یہ سب سمجھ گئے، سمجھ کے ان پر اثر ہو گیا۔ تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو حضرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا مجاہدہ بھی ہوتا ہے، اس لیے زبان میں ان کے اپنے مجاہدے کا اثر پیدا ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو مولانا اسماعیل شہید کی زبان کی تاثیر حضرت بیان کر رہے تھے۔ ایک بار جامع مسجد کی سیڑھیوں پر واز فرما رہے تھے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اتفاق سے واز میں ایک زنانہ بھی آ گیا۔ مولانا نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ وضع اور یہ کام شریعت کے خلاف ہے، خدا سے ڈرو۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نے فوراً انگوٹھی چھلے سب اتار کر پھینک دیے اور کسی سے چادر و لنگی لے کر زنانہ لباس بھی اتار دیا۔
پھر مہندی جو لگی ہوئی تھی اس کو چھڑانے کے لیے سیڑھیوں کے پتھر پر ہاتھ رگڑنا شروع کیے، یہاں تک کہ کھال چھل گئی اور ہاتھ لہو لہان ہو گئے۔ مولانا نے منع بھی فرمایا کہ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، لیکن اس کے تو دل میں آگ لگ گئی تھی، اس کو بلا مہندی چھڑائے چین نہیں نہ آیا۔ تو دیکھیے کیا جادو بھرا فقرہ تھا کہ میاں خدا سے ڈرو، بس اتنا ہی کہا اور اتنا بڑا واز، اتنا اثر ہو گیا۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو تقوی کا بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اس لیے ان کے کہنے میں یہ اثر تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود تاثیر نہ ہو تو نہ کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہر حال میں اس کے یہ معنی نہیں کہ اگر خود عمل کی توفیق نہ ہو تو دوسرے کو بھی تعلیم و تبلیغ نہ کرے، جیسا اکثر لوگ عموماً ایسے موقعوں پر لما تقولون ما لا تفعلون پڑھ کر استدلال کرتے ہیں، جو بڑی غلطی ہے۔ میں نے اس استدلال کے غلط ہونے کی ایک خاص عنوان سے تقریر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت دعوے کے باب میں ہے، دعوت کے باب میں نہیں۔ یعنی جو چیز تمہارے اندر نہ ہو اس کا دعویٰ نہ کرو، یہ نہیں کہ اس کی طرف دعوت بھی نہ دو، جیسا کہ سبب نزول بھی اس کا شاہد ہے۔ یہ دو لفظ دعویٰ اور دعوت اللہ تعالیٰ نے ایسے مناسب ذہن میں ڈال دیے کہ گویا دریا کوزے میں بھر گیا اور اس آیت کی بہترین تفسیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب